الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. برادران اسلام، نوجوانان ملت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک خوشی کے ایام مسلمانوں کو عطا کیے. یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، اور ساتھ میں ایام تشریق مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتے ہیں. در حقیقت ان ایام کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے. ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مصائب، تکالیف اور مشکلات کو برداشت کرنا، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ان سے جوڑ کر مسلمانوں کے لیے عید کے ایام قرار دیا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ عبارت ہیں، تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ایک مسلمان حاصل کرتا ہے. میں کچھ حاصل ہونے والے دروس، عبرت کی چیزیں، نصیحت کی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا، ایک درجہ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس درجے کا تذکرہ کیا، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، ایک جماعت تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل ویسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا خلیل بنایا. دنیا کے سارے انسانوں میں، کائنات کے سارے انسانوں میں اگر خلت کا، خلیل کا لقب اللہ نے عطا کیا ہے تو صرف دو ہستیوں کو، دو انبیاء کو، دو رسولوں کو. ایک پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ابراہیم خلیل علیہ السلام. یہ لقب اللہ نے کیوں عطا کیا، یہ لقب اللہ نے کیوں دیا؟ اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ کہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے لیے وقف کر دیا.
اور شرک سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں جنم لیا، باپ بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا، بتوں کو سنوارنے والا، ایسے گھرانے میں پیدا ہو کر اللہ کو پہچاننا، اللہ کی توحید کو قائم رکھنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، میرے محترم مسلمان دوستو، بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو پہچان کر اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، دونوں طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا۔ شرک سے بچنا، توحید پر عمل کرنا اور زندگی اپنی توحید کے لیے وقف کر دینا، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا لقب عطا کیا۔ انہی کے گھر میں رہنے والے ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، نتیجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے خلیل ہونے کا لقب پاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کے باپ شرک پر اڑے رہے، جمے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، یا ابتی، کہ اے میرے پیارے باپ، لما تعبد، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ایسے بتوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ سمجھایا، لیکن باپ سمجھ نہیں پائے۔ میرے دوستو، سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے مخاطب ہیں۔ وہ باپ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ باپ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایسے باپ کو سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا، جو اسلوب اپنایا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے پیارے ابا جان، جو اسلوب اختیار کیا، آج بھی مسلمان نوجوانوں کو دعوت دیتا ہے کہ باپ سے خطاب کریں تو کس انداز میں خطاب کریں، باپ سے سلوک کریں تو کیسا سلوک کریں۔ نوجوانوں کے لیے درس عبرت ہے، نصیحت کی بات ہے، باوجود کافر ہونے کے اپنے باپ کو مخاطب ہوتے ہیں تو اتنا بہترین اسلوب اپناتے ہیں، یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کے نوجوان مسلمان ہو کر، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے اب باپ سے جب خطاب کرتے ہیں، بسا اوقات جھڑک دیتے ہیں، بسا اوقات گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ کچھ بد نصیب، بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اپنے باپ کو سمجھایا، لیکن باپ نے تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، باز نہیں آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے موحدین کو انعام، اعزاز اور اکرام سے نوازے گا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کو، مشرکوں کو جہنم کی راہ دکھائی جا رہی ہوگی۔ اس عالم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ ابراہیم، دنیا میں تم نے مجھے سمجھایا، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، نافرمانی کی، آج جو تم کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو، جو تم کہو گے کرنے کے لیے تیار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، اپنے باپ کی سفارش کریں گے کہ اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ تم مجھے رسوا نہیں کرے گا، مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر آج کے دن میرے لیے رسوائی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا باپ جس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ باپ جہنم میں جائے اور میں اس کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھتا رہوں، اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو مشرک اور کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لو،
ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے، وہاں مٹی اور خون اور مٹی میں گوہ کی شکل کا ایک جانور انہیں دکھائی دے گا، نظر آئے گا، مٹی میں خون میں تڑپ رہا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے اپنے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گوہ کی شکل کے اس جانور کو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، سید الانبیاء والمرسلین، اگر ان کے باپ کو شرک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جھونکا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کے باپ کی زندگی میں نصیحت ہے، عبرت کی چیز ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو شرک سے باز رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے دوسرا جو سبق ملتا ہے، نصیحت کی جو دوسری بات ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اخلاص سے عبارت تھی۔ جہاں توحید کو انہوں نے اپنایا، اختیار کیا، ان کی زندگی میں اخلاص پایا جاتا تھا۔ جو بھی کام کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کا بیان کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ میرا کوئی عمل، نہ زندگی، نہ موت، نہ نماز، نہ قربانی، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، کیا ہماری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ کیا ہمارے صدقے اور خیرات، ہمارا غریبوں میں گوشت کو تقسیم کرنا، گوشت کو تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا، کیا ہم یہ چیزیں اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا تھا، ہمارا عمل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اپنے بچے کو اللہ کے لیے ذبح کر دو، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے بیوی اور بچے کو بیابان میں، چٹیل میدان میں، جہاں پانی نہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں، ایسے بیابان میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ نے جو کہا اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سارے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی ہے اللہ کے لیے اپنے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرے؟ کوئی ہے اپنے اوقات کو اللہ کے لیے لگائے؟ کوئی ہے اپنی قربانی اللہ کے لیے کرائے؟ آج ہم دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے بہت سارے اعمال کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی قربانیاں، ایسے اعمال رب تک نہیں پہنچتے۔ ہو سکتا ہے خون مل جائے، ہو سکتا ہے گوشت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے پاس اجر حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ ایسے خرچ کریں کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے رب کے عرش کے سائے میں وہ جگہ پائے گا۔ زین العابدین رحمہ اللہ، بڑے تابعی، اہل بیت کے چشم و چراغ، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں۔ کانوں کان خبر نہیں ہوتی، جان نہیں پاتا کہ یتیموں کو دینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا کون ہے۔ رات کی تاریکی میں آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازہ کھولنے سے پہلے گوشت رکھ دیتے، یتیموں کے گھروں کے سامنے ان کی ضروریات زندگی رکھ دیتے، دروازہ کھلنے سے پہلے چلے جاتے۔ دروازہ کھلتا،
अनाज उठाने के लिए आते, गोश्त लेने के लिए आते, पता नहीं कि गोश्त रखने वाला कौन है। पता कब चला? जब उनका इंतकाल हो गया, अनाज आना बंद हो गया, लोगों को पता चला कि अनाज देने वाली हस्ती दुनिया से रुखसत हो चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। ये इखलास होता है, ये अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा होता है। हमारी कुर्बानियां, हमारी नमाजें, हमारी सारी इबादतें जब तक अल्लाह के लिए ना हो तब तक हम दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और रब की रज़ा क़यामत के दिन पा नहीं सकते। तीसरी जो चीज दर्स नसीहत की बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा का काम करते हुए, तौहीद का अलम मलम करते हुए बहुत सारी मुश्किलात, मसाइब, तकलीफें, परेशानियां आई, लेकिन सब्र से काम लिया। कभी अपनी ज़बान पर हरफ़े शिकायत नहीं लाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम का मुकल्लफ क्यों किया है। कभी कोई हरफ़े शिकायत उनकी ज़बान पे नहीं आया। जो रब ने कहा कर दिखाया, चाहे जितनी मुश्किलात उठानी पड़ी, चाहे जितने मसाइब आ जाएं। आप अंदाजा लगाएं, तौहीद का काम करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की गई, आग के हवाले किया गया। अंदाजा लगाएं, सारी दुनिया एक तरफ, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ। सारी दुनिया उन्हें खत्म करना चाहती है, उन्हें मिटाना चाहती है, उन्हें जलाना चाहती है, उन्हें सजा देना चाहती है। दुनिया के सारे लोग मिलकर मिटाना चाहते हैं, तब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने रब पर यकीन है, तवक्कुल है, रब पर ईमान है। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने अहादीस के हवाले से नकल किया, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की गई, जमा की गई। किसी औरत का बच्चा बीमार हो जाता, बीमारी का शिकार हो जाता, औरत नजर मानती कि मेरा बच्चा अगर शफा पा जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, मैं इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगी। सारी दुनिया के लोग एक तरफ होकर, बच्चा बीमार होता है तो औरतें नजर मानती कि अगर शफा मिल जाए, इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां फराहम करूंगी। मेरे दोस्तों, दुनिया के लोग तो एक तरफ, बाद जानवर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने में मदद कर रहे थे। छिपकली के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों में आग लगाई गई, आग को सिलगाया गया, उसको भड़काने की कोशिश की गई, तो छिपकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में उसको भड़काने के लिए, उसको तेज करने के लिए फूंक मार रही थी। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया और कत्ल करने पर अजर की बशारत दी, सवाब की बशारत सुनाई। इस आलम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया जाता है। आग के हवाले करने से पहले कपड़े, उनका लिबास निकाल लिया गया, उनको बरहना कर दिया गया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर सबसे पहले किसी को क़यामत के दिन कपड़े फराहम करेगा तो वो इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह के लिए बरहना होना गवारा कर लिया, आग के हवाले कर दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, क्या दुआ है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वही दुआ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के मौके पर मुसीबत आई, तकलीफ आई, तो इसी दुआ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और यही दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के हवाले होने के बाद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, निजात दे देता है। कोई है अल्लाह के रास्ते में इस किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करके सब्र से काम ले, सब्र कर ले। मेरे दोस्तों, तकलीफें आएंगे, ये रास्ता आसान रास्ता नहीं। ईमान बचाना चाहता है, मुसलमान अपने आप को बरकरार रखना चाहता है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के हालात क्या हैं, दुनिया के हालात क्या हैं। लोगों को हमारे ईमान से तकलीफ है, हमारे मुसलमान होने से तकलीफ है। वमा नक़मू मिनहुम, ये जो दुश्मनी है ईमान की दुश्मनी है। अगर हमने ईमान को छोड़ दिया, ईमान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली,
تو لوگ خوش ہو جائیں گے، ہمارا استقبال کریں گے، مناصب اور عہدوں سے نوازے جائے گا۔ لیکن ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ ان مصائب پر، ان تکالیف پر ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کی زندگی کو اسوہ قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے جائیے صراحت کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کو اسوہ قرار دیا تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی زندگی میں جو اسباق پائے جاتے ہیں ان اسباق سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی عطا کرے توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، شرک سے، بدعت سے اور ہر قسم کی معصیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔